الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، مطالعہ سیرت بصورت سوال کے عنوان سے آج کا سوال یہ ہے کہ حدیث شریفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں بہت سے تفصیلات آئی ہیں۔ کیا ان حدیث شریفوں کو جمع کرنے کا ایک بہت بڑا مقصد محدثین کرام کے نزدیک یہ بھی تھا کہ امت محض محبت کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا کرے، یا ان حدیث شریفہ سے فقہی مسائل بھی مستنبط ہوئے ہیں۔ چونکہ حدیث شریفہ کا تعلق براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، جبکہ واقعی حدیث شریفہ کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ ہے، تو عقل میں نسبتاً زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ دیکھیں، ایک بات تو سے شدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کسی بات کو بھی امت نے ضائع نہیں ہونے دیا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ امت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کوئی بات ضائع نہیں ہونے دی۔ تو اس لحاظ سے ایسے لوگ پیدا کیے گئے جن کو ایسا ذوق دیا گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کے بارے میں وہ خیال کیا کرتے تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، بعض رات کو ایک رخ پر لگائے، بعض کو دوسرے رخ پر، لیکن ایز اے ہول جو اس وقت بزرگ تھے، جو اللہ والے جو صحابہ کرام تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر چیز کی حفاظت فرمائی۔ اب دیکھو کس کے بالوں کی حفاظت ہے، مجھے بتاؤ، کوئی ہے کی نظر آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک ابھی تک موجود ہے۔ تو لوگوں نے ظاہر مطلب ان کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب حال تھا محبت کے صحابہ کرام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ وہ جو سہیل نام تھا کیا تھا، کہ وہ جو ہے نا وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت، بعد میں مسلمان ہوئے تھے، تو بطور وفد گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے۔ تو ان نے جو صحابہ بننے کا طریقہ کار دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو جا کر اپنی قوم میں کہا کہ تو بڑی عجیب، میں نے تو ایسے کسی کو ابھی تک نہیں دیکھا جن کے ساتھ اپنے لوگ اتنی زیادہ محبت کرتے ہوں۔ بڑے بڑے بادشاہوں کو میں نے دیکھا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز مانگے تو سب، اور جو ہے نا مطلب ہے کہ آپ سے ہم تو کہ تو اس کو لوگ ہاتھوں پہ لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کا پانی لوگ جو ہے نا وہ ایک دوسرے حاصل کرنے کی کوشش کر لیں، ہاں جی، تو کوئی چیز گرنے نہیں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک سنگھ نے اسے نکالا، تو وہ جو ہے نا وہ ایک صحابی کو دیا کہ جاؤ اس کو دفن کر۔ تو جب واپس آ کر بیٹھ گیا تو آپ سے میں سے پوچھے کہ دفن کر لیا؟ کہ جی دفن کیا۔ کیسے؟ تو میں نے پی لیا۔ تو آپ سے ہم نے فرمایا کہ جس کے پیٹ میں میرے جسم کا کوئی حصہ چلا جائے تو وہ اس پہ جہنم کا حرام۔ انہوں نے محبت کی وجہ سے کیا۔ تو اب اس کا مطلب پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت کرنے والے پر کیا ہے نتیجہ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو یہ مطلب بہت بڑی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت جو ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت کرنا جو ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اگر صحیح معنوں میں محبت ہو۔ ایسے بناوٹی محبت کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے نا۔ بناوٹی محبت میں اس کو کہتا ہوں کہ جس وقت بجلی ہو، لاؤڈ سپیکر ہو، تو درود شریف تو پڑھا جائے، اور جب بجلی چلی جائے تو درود شریف بھی چلا جائے۔ یہ بناوٹی محبت ہے، اس محبت کی کوئی حیثیت نہیں، مطلب یہ تو خواہ اپنے آپ کو جو خوش رکھنے والی بات ہے۔ تو پھر دوسری بات ہے، کمال کی بات ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے مقابلے میں بدعت ہے، اس کے مقابلے میں بدعت ہے۔ سنت اگر نہیں ہے تو وہ بدعت ہے، یعنی دین کا چیز جو دین کا سمجھا جائے، اگر وہ سنت نہیں تو پھر بدعت ہے، اس کے مقابلے کی چیز۔ جب کوئی بدعت لی جاتی ہے اس کے مقابلے کی سنت اٹھا دی جاتی ہے۔ تو جو آپ سے ہم کی ذات کے ساتھ محبت کرے گا وہ سنتوں کو چھوڑے گا، وہ بدعت کرے گا۔ میں حیران ہوں بھئی، جو لوگ جس کے ساتھ محبت کرتے ہیں ان کی طرح حلیہ بناتے ہیں۔ یہ اب یہ دیکھو نا، ایکٹروں کے لوگوں نے حلیہ بنائے ہوتے ہیں جن کے ایکٹروں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہاں جی، اس طرح لیڈروں کے بنائے ہوتے ہیں،
وہ ہمارے ریکٹر تھے، تو وہ جو ہے نا آئنسٹائن کے ساتھ بہت زیادہ وہ کہتے تھے فزسٹ، تو اس نے آئنسٹائن جیسا اپنے آپ کو بنایا ہوا تھا، وہ جو ہے نا وہ مونچے اور اس طرح مطلب، تو وہی جن کے ساتھ محبت کرتے ہیں ان کی ہر چیز کی نقل کرتے ہیں، ہے نا بات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کو اگر جمع ہوتے دیکھو تو صحابہ کو دیکھو، وہاں دونوں چیزیں آپ کو ٹاپ پہ نظر آئیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو اختیار کرنا بھی، یہ دونوں چیزیں آپ کو وہاں ملے گی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ صحابہ کرام کو اتباع میں شریک کر لیا. ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں چلا ہوں، جس پر میرے صحابہ چلے. ہاں جی. تو اب ہم لوگ کیا کریں؟ ہم لوگ صحابہ کے طریقے پہ چلیں. تو صحابہ کے طریقے میں دونوں جمع ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی پیروی بھی ہے، یہ دونوں چیزیں وہاں پر جمع ہیں. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے. باقی یہ بات ہے کہ صحابہ کرام نے جو کیا ہے وہی ہمارے حضرات نے کیا ہے. تو صحابہ کرام کیسے ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نقشہ کھینچا ہے، وہ ہند ابن ابی حالہ جو ہے نا، وہ جو ہے نا وہ جن نے نقشہ کھینچا ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ کے جو حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کے ماموں تھے، تو انہوں نے ان سے درخواست کی کہ آپ ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بچے تھے نا اس وقت، تو مطلب کیپچرنگ پاور کم ہوتا ہے، تو وہ جو ہے نا انہوں نے کہا کہ درخواست کی کہ آپ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ بتا دیں کیسے تھے، تاکہ ہم اس کو اپنے دل میں جمائیں. تو یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا مطلب کیسے چہرہ مبارک تھا، کیسے آنکھیں مبارک تھی، کیسے لوہے مبارک تھی، کیسے جو ہے نا مطلب یہ کہ زلف مبارک تھا، کیسے جو ہے نا مطلب یہ ساری چیزیں جو ہے نا مطلب وہ انہوں نے بیان کی بڑے خوبصورت پیرائے میں. ہاں جی. تو انہوں نے بیان کیے، تو مطلب اب شمائل ترمذی مطلب جو ہے نا اس میں آ گئے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو محبت ہے وہ بذات خود مطلوب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں پہ چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر جو ہے نا وہ بات مطلب آیت بھیجی ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے میرے حبیب اپنی امت سے کہہ دیں اگر تم اپنے اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تعالیٰ پاک تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اکبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنے والدین سے، اپنے اولاد سے، بلکہ سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ سمجھے، اور ایک روایت میں اپنے آپ سے بھی زیادہ محبوب. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت یہ ایمان کی حفاظت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ سنتوں پہ چلنا یہ اعمال کی حفاظت ہے. یعنی وہ اعمال محفوظ ہیں جو سنت کے مطابق ہے، وہ اعمال محفوظ نہیں ہیں جو سنت کے مطابق نہیں. تو اعمال کی حفاظت کے لیے اب تھوڑا سا غور کر لے کہ اس میں پھر جمع کرنا تو دونوں لازمی ہے، جمع کرنا تو دونوں لازمی ہو، تو میں نے پہلے کہہ دیا، اس وجہ سے اس پہ کوئی اشکال نہ ہو. ہاں، لیکن ذرا زور کو دیکھیں کہ جو آپ سب کی ذات کی محبت کا خیال نہیں رکھتے ان کے بارے میں کس چیز کا ڈر ہے؟ ایمان کا ڈر. تو اس چیز میں کتنا پارٹیکولر ہونا چاہیے، جس کے بارے میں لوگوں کا خیال کم ہے. یہ نہیں کہ مخالف ہے، مخالف تو بہت کم ہی ہوں گے، بدبختی ہوں گے، ہاں، لیکن مطلب یہ ہے کہ کم ہے، مطلب نظر محسوس نہیں ہوتا. مثلا نعت شریف کو اتنی اہمیت مطلب نہیں دیتے، بلکہ بعض لوگ کے ماتھے پہ بل پڑ جاتے ہیں جب کوئی نعت شریف سنا جاتا ہے. ہاں جی، ان کا خیال میں شاید یہ توحید، اللہ معاف فرمائے، مطلب کی کون سی توحید ہے؟ صحابہ کرام میں توحید نہیں تھا. اس لیے پہلے میں نے کہا مان علیہ و اصحابی کو سامنے رکھو
کیا ان نعتیں نہیں لکھی؟ کیا ان نعتیں سنی نہیں ہے؟ ان کے تو ہر قول میں نعت موجود تھا. وہ کیا بے ابی امی و ابی یا رسول اللہ، یہ کیا چیز ہے؟ یہ نعت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں پشتو میں کہوں بتا بان قربان یا رسول، نو یہ تو نعت ہو گیا. اور میں عربی میں کہوں کہ میرے ماں باپ پر پروگرام، تو نعت نہیں ہے. نعت صرف نظم میں تو نہیں ہوتا، نعت تو نثر میں بھی ہوتا ہے. اور ہمارے شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرما رہے تھے کہ میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا، کوئی آیت کریمہ آ گئی، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو میرے دل پہ وارد ہوا کہ یہ نعت ہے قرآن، یہ قرآن میں نعت ہے. تو میں حیران ہو گیا کہ میں نے کہا آگے تو سارے صفات اللہ تعالیٰ کے آ رہے ہیں، کیا ہے اس کے بعد؟ ہاں آگے جو اللہ کے اسم، من الحزیر الجبار متکبر، سبحان اللہ ماشاء، وہی تو اللہ پاک کے مطلب جو ہے نا وہ نام آ رہے ہیں. تو یہ نعت کیسے؟ یعنی اشکال ہو گیا دل میں اس بارے پر. فوراً جواب آیا، دیکھو قرآن نازل ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ کے سینے پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برداشت کر لیا. پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے نے برداشت کر لیا. تو یہ نعت نہیں ہے. ہاں جی، تو مطلب یہ ہے کہ اب دیکھ قرآن میں نعت ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، نعت چاہیے. ہاں جی، تو مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک میں جا بجا نعت موجود ہیں. اور جو ہے نا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام، ان میں سے تقریباً بڑے بڑے صحابہ نے تو تقریباً اکثر، چاہے کچھ کم چاہے کچھ زیادہ، یہ اشعار کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت شریف کے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، عمر رضی اللہ عنہ کے، عثمان رضی اللہ عنہ کے، علی رضی اللہ عنہ کے، حضرت کعب رضی اللہ عنہ کے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے تو بہت زیادہ ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے، فاطمہ رضی اللہ عنہ کے. آئی اب یہ دیکھو مطلب یہ جو چیز اتنا عام وہاں پر، تو آپ کی توحید ان سے زیادہ ہے گئی. کیسے عجیب باتیں کر رہے ہو. ہاں جی، تو یہ جو ہے نا میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کا بیلنس لانا ضروری ہے. مطلب یہ ہے کہ ذات کی محبت اور سنتوں کی محبت دونوں کو جمع کرنا صحابہ کا طریقہ تھا. اس وجہ سے میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے تصوف کا بنیادی مقصد طریقے صحابہ پر آنا ہے، اور طریقے صحابہ کا بنیادی مقصد اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے. لہٰذا اصل الاصول کیا ہو گیا؟ اللہ کی رضا کو حاصل کرنا. اور طریقہ کیا ہو گیا؟ صحابہ کا طریقہ حاصل کرنا. سمجھ میں آئی نا بات؟ صحابہ کا مطلب طریقہ حاصل کرنا. اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ پھر وہ ساری چیزیں جو صحابہ کرام کو ملی تھی انشاءاللہ ہمیں بھی مل جائیں گی، اور ہم یہ اس طریقے پہ چل پڑیں گے. اور انشاءاللہ جیسے جیسے انہوں نے کام کیا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.